الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آصفی گروپ جو اس وقت مشہور ہو چکا ہے خطائی ٹولے کے نام سے، اس میں ایک شخص ہے شاہد عمران نام سے، اس نے ہمارے شیخ مفتی محمد چمن زمان ندم القادری زید شرفہ زید علمہ آپ کی صرف اور نحو کے اعتبار سے کچھ غلطیاں نکالنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس کے ذریعے اپنی جہالت کو واضح کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبلہ مفتی صاحب کی عزت کو کم کر دیں، اور ان کی جو شہرت ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس پر پہرا دینے کی وجہ سے، تو یقیناً یہ ان کی بھول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول فرما دیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی رب دیتا ہے اور ذلت بھی رب دیتا ہے۔ اگر تمہارے حصے میں تمہاری ذلت مقدر ہو چکی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے عزت اگر انہیں مل رہی ہے تو یہ بھی مالک لم یزل دے رہا ہے، اور اس کی بھی تمہیں خبر ہے کہ انہیں عزت کیوں مل رہی ہے، اور تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم آج ذلت کا شکار کیوں ہو رہے ہو۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اس پر اڑے رہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں نشان عبرت بنو گے۔ اس لیے شاہد عمران شخص اس نے ایک حدیث جو ہم نے پچھلے کلپ میں عرض کی تھی، من شذ فی النار، اس کی اس نے 2 ترکیبیں کی تھی، اور وہ یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ اگر صرف اور نحو میں مہارت ہے تو ہمیں ہے، نحویر شرم یا تعامل یہ پہلے مناظرے میں سنی جائے گی اور اس کے بعد زنجیری ترکیب ہوگی۔ ناظرین اکرام، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ زنجیری ترکیب تو اوپر کا مرحلہ ہوتا ہے، تفصیلی ترکیب جس کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے مختصر ترکیب ہوتی ہے، اور اس نے یہی کی ہے، لیکن اس میں بھی اس نے وہ مغالطے کی ہیں جس سے تمام نحوی اپنے قبر میں یقین اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا بیان کیا تھا، اور آج ایسے ناخلف پیدا ہو چکے ہیں جو ہماری کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ان باتوں کو ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ترکیب اس نے کی ہے وہ نحوی ترکیب نہیں ہے، وہ آصفی ترکیب ہے، اس لیے اس کو آصفی ترکیب کہا جائے، اس لیے کہ اگر نحوی ترکیب اس کو کہا جائے گا تو یقیناً ائمہ نحات ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی اور ان کے لیے ایذا کا باعث ہوگا، اس لیے وہ آصفی ترکیب ہے، نحوی ترکیب ہم عرض کریں گے۔ لیکن اس کی ترکیب کیا تھی؟ اس نے کہا من شذ فی النار، یہ جو من ہے یہ شرطیہ ہے۔ تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسماء شرطیہ ہیں ان کو ترکیب میں صرف شرطیہ نہیں کہنا ہوتا، کاش آپ نے بڑی کتب کو کھولا ہوتا اور آپ نے علماء کو دیکھا ہوتا کہ ان کی ترکیب کا انداز کیا ہے۔ جو اسماء شرطیہ ہوتے ہیں وہ بھی ترکیب میں کچھ نہ کچھ واقع ہوتے ہیں۔ ہم الہوا میں، نام لکھ لے بولے تو، ہم الہوا میں، یہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جو متن جمع الجوامع کی شرح ہے، اس کو کھول کے دیکھ لینا۔ آپ نے باقاعدہ اوپر عنوان قائم کیا ہے، میں تجھے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ تجھے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ آپ نے فرمایا مسئلہ فی اعراب اسماء الشرط و اسماء الاستفہامی، کہ اسماء شرط کیا اعراب کیا ہوگا۔ اب صرف من شرطیات یہ اعراب بیان ہو رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ من شرطیہ یہ کوئی اعراب نہیں ہے، اعراب وہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے۔ اب میں عبارت پڑھتا ہوں جو امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ہم الہوامے کے اندر ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ لَازِمٌ نَحْوُ مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ فَمُبْتَدَأٌ، کہ اگر اسماء شرطیہ میں سے کسی اسم شرط کے بعد فعل لازم آ جائے تو وہ اسم شرط ترکیب میں صرف شرطیہ مرتیہ جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ فَمُبْتَدَأٌ، وہ ترکیب میں مبتدا بنتا ہے۔ یہ تو نوٹ کر اور اس کو یاد کر، اور امام سیوطی کی اس معرکۃ الآراء کتاب جو نحو میں ہے، اور آپ کی دیگر بھی کئی نحو میں کتابیں، انہیں پڑھ تاکہ تجھے صرف اور نحو سے کچھ آشنائی ملے۔ اس لیے یہاں پر چونکہ من شذ فی النار، من شرطیہ، اس کے بعد فعل لازم آ رہا ہے، اس لیے من ترکیب میں مبتدا بنے گا، اس لیے شرطیہ کہہ کر
تو عوام کو گمراہ تو کر سکتا ہے، لیکن صاحبان علم پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ تیری جہالتوں میں سے ایک جہالت۔ اس نے شذا کی ترکیب کرتے ہوئے کہا شذا فعل معروف ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے۔ یقیناً اگر اس نے کتب نحات کو کھولا ہوتا تو اسے خبر ہوتی کہ جملہ خبریہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے نامیر کو بھی صرف رٹا مارا ہوا ہے، اس لیے نامیر کی بھی رٹ لگا رہا ہے، ورنہ اس نے نامیر کو نہیں سمجھا۔ اگر اسے پتا ہوتا جملہ خبریہ کی تعریف کو اس نے سمجھا ہوتا تو پھر فعل اور فاعل کو ملا کر جملہ فعلیہ خبریہ کہہ کر شرط نہ بناتا، بلکہ جملہ فعلیہ کہہ کر شرط بناتا، اس لیے کہ خبریہ ہے یا کچھ اور ہے اس کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب جزا بھی ساتھ مل جائے۔ صرف شرط خبریہ اور کچھ اور نہیں بنتی، جبکہ جزا ملتی ہے تو پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا کچھ اور جملہ ہے۔ تو یہ بھی اس کی حماقتوں میں سے ایک حماقت ہے کہ جملہ فعلیہ کو خبریہ کہہ کر شرط بنا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نوٹ کریں اور آپ ان کی جہالتوں کو بھی نوٹ کریں، یہ عوام کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں کہ نہ تو انہیں عقائد کی خبر ہے، نہ انہیں صرف کی خبر ہے، نہ انہیں ناف کی خبر ہے۔ یقیناً یہ اپنی شرمندگیوں پر اور اپنی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسی مزید جہالتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ ورنہ مزید غلطیوں پر غلطیاں ہوتی جائیں گی۔ جب سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کرو گے، انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرو گے تو خود خطا کے گڑھے میں گر جاؤ گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم رک جاؤ۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اس نے جب جملہ مکمل کیا شذ فی النار، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ اگر کتب نحو میں تو مجھے دکھا دے کہ کسی معتمد نحوی نے شرط اور جزا کو ملا کر جملہ شرطیہ جزائیہ کہا ہو، یقیناً یہ جملے کی اقسام سے نواقفیت کی دلیل ہے کہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یہ بھی تیری حماقتوں میں سے ایک حماقت ہے۔ اب میں تیرے سامنے جملے کی اقسام واضح کروں گا تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ تو جو ترکیب کر رہا ہے یہ عصفی ترکیب ہے، یہ ہرگز نحوی ترکیب نہیں ہے۔ نحوی ترکیب وہ ہے جو ہمارے علماء اور ائمہ نحو نے بیان کی ہے۔ اب جملے کی اقسام سمجھ اور اس میں دیکھ کہ جملہ شرطیہ جزائیہ بھی کوئی جملہ ہے کہ نہیں، یا یہ عصفی ترکیب ہے جو تم وضع کر رہے ہو، جیسے تم اپنے عقائد وضع کر رہے ہو، خطائیں وضع کر رہے ہو، ایسے نحو بھی وضع کر رہے ہو اور صرف بھی وضع کر رہے ہو۔ حقیقت میں صرف اور نحو کے ساتھ تمہارے ان جملوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جملے کی اقسام بھی میں امام سیوطی کی کتاب ہم الحوامے سے عبارت پڑھتا ہوں تاکہ تیرے سامنے واضح ہو جائے۔ اسی طرح ہم الحوامے کے علاوہ امام ابن ہشام نحوی، جنہیں لوگ اپنے وقت کا سیبویہ کہا کرتے تھے، ان کی کتاب مغنی اللبیب عن کتب الاعارib، ان کے اندر اس کی بھی یہ عبارت ہے جو میں آپ تیرے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ عبارت نوٹ کر، ان کتابوں کے نام نوٹ کر تاکہ تجھے صرف اور نحو کی خبر ہو جائے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی مجدد وقت تھے، آپ ہم الحوامع میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تنقسم الجملۃ الی اسمیۃ وفعلیۃ وظرفیۃ۔ آپ فرماتے ہیں جملے کی 3 قسمیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ اور ظرفیہ۔ یہی قول نحات بصریہ کا ہے کہ جملے کی 3 قسمیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ اور ظرفیہ۔ اور زمخشری نے مفصل کے اندر ایک قسم کا اضافہ کیا ہے جملے کی اقسام کے اندر، اس کو بھی امام سیوطی نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے، وَزَادَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْجُمَلِ الشَّرْطِيَّةِ۔ فرمایا کہ نحات بصریہ ان کے نزدیک تو جملے کی 3 قسمیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ، لیکن بعد میں زمخشری نے آ کر جملے کی ایک قسم میں اضافہ کیا ہے، یعنی جملہ شرطیہ، اس کا اضافہ کیا ہے۔ ذہن میں رکھ کہ جملہ شرطیہ کا اضافہ کیا ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ درات مستقیم جو ادارہ ہے اس کے اندر یہ جملہ شرطیہ اور جزائیہ وضع ہو رہا ہے، لیکن زمخشری نے جس جملے کا اضافہ کیا ہے وہ صرف جملہ شرطیہ ہے۔ لیکن
امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے والصواب انہا من قبیل الفعلیتی، اگرچہ زمخشری نے جملہ شرطیہ کا اضافہ کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جملہ شرطیہ یہ بھی جملہ حقیقت میں فعلیہ ہی ہوتا ہے، یہ الگ جملہ شرطیہ نہیں ہوتا. لیکن تو کیا کہہ رہے جملہ شرطیہ جزائیہ، یہ تو نہ نحات بصریہ کا قول ہے اور نہ ہی زمخشری نے اس جملہ کا اضافہ کیا ہے. یہ وہ جملہ ہے جس کا درات مستقیم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو نحو وضع کی جا رہی ہے، جو عقائد وضع کیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اندر جملہ شرطیہ جزائیہ کا اضافہ ہوا ہے. یہ نحات امام ابن ہشام ناوی، امام سیوطی، اس کے علاوہ کتب نحات دیگر بھی موجود ہیں، ان کے اندر تم دیکھ سکتے ہو کہ اگر تمام نحات کے اقوال کو ملایا جائے تو جملے کی 4 اقسام بنی، اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ اور شرطیہ. لیکن ان چاروں قسموں میں جملہ شرطیہ جزائیہ کوئی جملہ نہیں ہے. جملہ بنے گا تو شرطیہ بنے گا، یہ بھی زمخشری کے قول کے مطابق. اگر ہم نحات بصریہ کے قول کو دیکھیں تو یہ صرف جملہ فعلیہ ہی بنے گا. اس لیے ان کتب کو دیکھ اور تجھے پھر پتہ چلے گا صرف کیا ہے اسی طرح اور نحو کیا ہے. میں ایک اور حوالہ تیری نظر کرنا چاہوں گا کہ تجھے پتہ ہو کہ یہ بھی ہمارے علماء نے نحو کی کتابوں میں لکھا ہے. شیخ زینی زادہ آپ نے الفوائد الشافیہ کے اندر ایک جملے کی ترکیب فرمائی ہے ان سمی بہ مذکر فشرطہ الزیادۃ علی الثلاثہ. اس جملہ کی آپ نے ترکیب کی ہے، یہ بھی جملہ شرطیہ ہے زمخشری کے قول کے مطابق، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ جملہ شرطیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. 2 احتمال ہیں، جملہ شرطیہ اور جملہ فعلیہ. لیکن آپ نے آگے فرمایا ہے والاول مذهب الصاحب الكشاف ومن تبعه والثاني مذهب الجمهور وهو الصحيح كما في مغني اللبيب. فرمایا شرطیہ کا بھی احتمال ہے، فعلیہ کا بھی احتمال ہے، لیکن شرطیہ جملہ یہ زمخشری کی رائے ہے اور جملہ فعلیہ یہ جمہور نحات کی رائے ہے، اکثر نحات کی رائے ہے اور یہی صحیح رائے ہے. یعنی جملہ شرطیہ بھی جمہور کی رائے کے مطابق حقیقت میں فعلیہ ہوتا ہے اور یہی صحیح مذہب ہے. لیکن دوسری رائے چونکہ زمخشری کی موجود ہے کہ جملہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم تیری رائے کو غلط نہیں کہہ رہے کہ جملہ شرطیہ کو تو غلط نہیں کہہ رہے، یہ کوئی زمخشری کی رائے موجود ہے. اگرچہ جمہور کی رائے کے مطابق تیرا یہ قول غلط ہے، لیکن زمخشری کی رائے کی وجہ سے تیرے اس قول کو تو غلط نہیں کہتے جملہ شرطیہ کو. لیکن جملہ شرطیہ جزائیہ نہ زمخشری کا قول ہے نہ نحات بصریہ کا قول ہے. اس لیے لیکن تیرا ایک معیار ہے کہ مفتی صاحب نے من شذ شذ فی النار پڑھا ہے. شذ بھی درست تھا لیکن تو نے کہا شذ ہوتا ہے کیونکہ تو نے ساری زندگی اسی کو رٹا مرا تھا. لیکن تیرا معیار یہ کہ دوسرا قول موجود ہو پھر بھی تو اس کو غلط کہتا ہے کیونکہ تیری نظر میں نہیں ہوتا. لیکن تیرا معیار وہ ہے جس کے مطابق جملہ شرطیہ بھی غلط ہے، کیونکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ جملہ شرطیہ بھی حقیقت میں فعلیہ ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ دوسری رائے زمخشری کی موجود ہے، اس لیے جملہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اگرچہ جمہور کی رائے جملہ فعلیہ کی ہے. لیکن اب ناظرین اکرام آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ان کی ناودانی کیا ہے، ان کی سردانی کیا ہے. محض سامنے والوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ورنہ ان کے عقائد، ان کی سرد، ان کی ناو کسی علم میں پختگی نہیں رکھتے. یہ میں نے ایک ترکیب جو اس نے کی ہے اس پر اس کا محاسبہ کیا ہے اور اس کی حماقتوں کو ظاہر کیا ہے، ورنہ دوسری ترکیب پہ اس نے کی ہے اس میں بڑے گل کھلائے ہیں، وہ بھی آپ پر انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ہم پھر تمہیں کہتے ہیں کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر پارہ مصطفیٰ ہیں، ان کی طرف خطا کی نسبت نہ کرو اور اپنے اس قول کو واپس لو، ورنہ دنیا اور آخرت میں